بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا انکم لتقولون قولا عظیما. اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک تو ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا. یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے. یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی حکمت کی باتیں. اور اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا تانا پاتا دھکے کھاتا. کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں؟ بے شک تم بڑا بولتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں اترا کر نہ چلو، اکڑ کر نہ چلو. زمین میں اکڑ کر چلنا یہ انسان کے لیے تو بالکل زیبا ہی نہیں ہے. انسان زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور اسی مٹی پہ جو یہ اکڑ کے چل رہا ہے. اکڑ کے چلنے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان زمین پہ قدم زور زور سے رکھتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے یہ اکڑ کے چلنے میں تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. تم کتنا بھی زور سے اپنا پیر زمین پہ رکھو، تمہارے رکھنے سے زمین چرنے والی نہیں ہے. اور تم کتنا بھی اپنے سینے کو چوڑا کرو، اپنے سر کو بلند کرو، تم یہ چاہو لوگوں کے درمیان کہ میں بڑا ہو جاؤں، تم جو ہے بڑے نہیں ہو سکتے. تم پہاڑ کے برابر جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتے. یہ تمہارے خواہشات رائے گا ہے، بیکار ہے. تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی مخلوق ہو تو زمین میں عاجزی انکساری کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ، اعلیٰ کردار کے ساتھ اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھک کر رہو. کبھی اکڑ اپنے اندر نہ پیدا کرو. گھمنڈ، غرور، تکبر کسی چیز کا بھی انسان کے لیے زیبا نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ زمین میں اکڑ کے چلتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا. یہ اللہ تک کے غضب کو دعوت دینا ہے، زمین میں اکڑ کر چلنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری باتیں تیرے رب کو ناپسند ہے. پچھلی آیتوں سے یہ آیت تک کل 22 احکامات و مناہی بیان ہوئے. 11 چیزوں کا حکم دیا گیا، 11 چیزوں سے روکا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب تیرے رب کی طرف سے ہے. اور جو ان چیزوں سے روکا گیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ چیزیں سخت ناپسندیدہ ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا فرمائی. پھر ماں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ماپ تول اچھا رکھنے کا حکم فرمایا. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا. اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا.
زنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، کسی کو ناحق قتل کرنے سے روکا، بے علم بات کہنے گواہی دینے سے اللہ تعالیٰ نے روکا، زمین میں اکڑ کر چلنے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا یہ سب کیا ہے؟ تیرے رب کے احکامات اور مناہی ہے، یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجی ہے، حکمت کی باتیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کا اختتام فرما رہا ہے تو پھر فرما رہا ہے اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا، تانا پاتا دھکے کھاتا۔ ساری چیزوں کی جڑ ایمان ہے، ایمان ہے تو سارے اعمال قبول ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اور اخیر میں بھی یہی ذکر فرمایا کہ اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ایمان پر قائم اور دائم رہو۔ پھر یہ کہ یہ مشرکین کیا کرتے تھے؟ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے اور طرح طرح کے عقائد اللہ کے متعلق رکھتے تھے۔ یہود نصارہ مشرکین کہتے تھے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، اور یہ فرشتے جو ہے یہ پردہ نشیں ہیں، ہم کو نظر نہیں آتی ہے، نازک ہے، گویا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور اپنے لیے اور اپنے آپ جو ہے بیٹوں پر فخر کرتے تھے۔ تو بیٹیوں کے مقابلے میں، عورت کے مقابلے میں، مؤنث کے مقابلے میں مذکر مضبوط ہے۔ مرد کیا ہے؟ زیادہ طاقتور ہے عورت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو عورتوں پر قوت بخشی گئی ہے، طاقت بخشی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے؟ یعنی تم کو تمہارے رب نے بیٹے دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائی؟ یعنی کمزور چیز کو کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو، اور جو قوی ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہو اور ان پر فخر کرتے ہو۔ یہ کیسی تم بکواس کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک تم بڑا بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔